بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسحاق ایک بار پھر خیمے سے نکلا۔ اس نے میرینیا اور اس کے سربراہ کو دیکھا جو دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دوڑا گیا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، کہیں بھی نہیں ہے، تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کو اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔ سربراہ نے پوچھا، اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے۔ تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ، اسحاق ترک نے پوچھا۔ کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ سربراہ نے کہا، تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی اور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ تم نہتے ہو۔ نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہاری شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز مان لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ اس نے میرینیا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی۔ کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں صلیب کے لیے کام کروں؟ اگر نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہ خانے میں بند رہو گے۔ وہ ایسی جہنم ہوگی کہ نہ مرو گے اور نہ جیو گے۔ تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تصور بھی خوفناک ہوگا۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ تم واپس تو نہیں جا سکو گے۔ تم مجھ پر کس طرح اعتماد کرو گے؟ میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تو مجھے میرے ہی علاقے میں بھیجو گے۔ تم کس طرح یقین کرو گے کہ میں اپنے ہی علاقے میں نہیں رہوں گا اور تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا؟ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے۔ تم اپنے علاقے کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر کے تہ خانے سے بھی نکال لائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں۔ 10 جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف 2 آدمی ہمارے اور 10 تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی جرت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اچھا مجھے سوچنے دو، یہ بتاؤ یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی آدھی رات کے بعد۔ تم سوچ لو اور یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا راز لے کے جا رہے ہو۔ اسحاق نے جواب دیا، بتا دوں گا۔ میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے۔ جاؤ اب آرام کرو۔ اور اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضیہ خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائے گی، کیونکہ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی۔ اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی جو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔
رضیہ خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضیہ خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کیں تو اس نے دیکھا کہ عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ وہ اس کمرے میں بھی نہ سویا بلکہ محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے عمارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن عمارت کے جمیلوں میں الجھا ہوگا۔ وہ خود عمارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی تھی۔ نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے۔ اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر اندر کچھ دور چلی گئی۔ بہت بڑا محل تھا۔ اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں۔ وہ ابھی ان سے دور ہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا وہ دوڑی آئی اور رضیہ خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ پر کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے۔ رضیہ خاتون نے پوچھا، اگر میں حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ عورت نے التجا کے لہجے میں کہا، مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آئی جو رضیہ خاتون کے پاس رکی اور انہیں ساتھ لے کر کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم مجھے بھی ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ رضیہ خاتون سٹ پٹائی تو خادمہ نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی ہیں۔ آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا۔ مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراز سمجھیں۔ اس محل پر صلیبیوں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا۔ اب نیا امیر بھی جو آپ کا خاوند ہے صلیبیوں کا حاشیہ برادر بنے گا۔ یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر صلیبیوں کے زیر اثر ہیں۔ رضیہ خاتون نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کا کہیں کچھ اثر نہیں؟ خادمہ نے رازداری سے کہا، اتنا نہیں جتنا صلیبیوں کا ہے۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں۔ میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے۔ وہ تو میں کروں گی، آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ بعد کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان ایوبی کی حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں۔ اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان کے خلاف اکسائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ رضیہ خاتون نے پوچھا، کیا یہ اطلاع سلطان تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ جی، یہ انتظام کیا جا چکا ہے۔ ہمارے گروہ کے کماندار نے ایک بڑے ہی دانشمند اور دلیر آدمی کو بھیجا ہے۔ اس کا نام اسحاق دمشقی ہے۔
جو ترک ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقوں میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں۔ وہ آ جائے گا۔ مجھے مل سکے گا یا نہیں؟ ضرور ملاؤں گی آپ سے۔ مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ خادمہ نے رضیہ خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے راز بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کی تھی۔ رضیہ خاتون ایک عظیم عورت تھی جو اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی۔ اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام صلاح الدین ایوبی کی طرح رضیہ خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمن ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کن کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال تھی۔ اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرست امراء اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا، جو ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا تو الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا تھا اور اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ماں دمشق میں رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہی۔ شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزاع کے عالم میں پہنچا تو اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضیہ خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ شمس النساء واپس گئی تو اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ اب شمس النساء کی ماں رضیہ خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی پر اپنی ماں سے ملنے نہ آئی۔ رضیہ خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ اسے مل سکتی ہے۔ جی وہ یہی ہے، یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کرا دوں گی۔ تم نے اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے کیا اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کچھ دن گزر جانے دیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ پر کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے، تو آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی شادی اچانک اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی، ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا تاکہ آپ شادی کی پیشکش کو قبول نہ کریں۔ لیکن میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی؟ خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور رضیہ خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کوئی امیر کبیر عورت ہوتی، کسی محل کی شہزادی ہوتی، کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتی۔ آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے
آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا ہے، ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خاوند ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے۔ یہ کہہ کر خادمہ کمرے سے نکل گئی اور رضیہ خاتون الجھے خیالوں میں بھٹکتی رہ گئی۔ وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شاہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا۔ 2-3 روز رضیہ خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی کیونکہ وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آیا اور مصروفیات کی بنا پر اتنے دن نہ آنے کی معذرت کی۔ رضیہ خاتون جواب میں بولی، میں نے آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کی، میں کوئی دلہن بن کے نہیں آئی، میرے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کی نہیں ان کی لاش کی انتظار میں رہتی تھی۔ محاذ پر نہ ہو تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی تھی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ وہاں میں ایک کمرے میں قید نہیں تھی جس طرح یہاں بند کر دی گئی ہوں، اور یہ قید مجھے پسند نہیں۔ عز الدین نے جواب دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ نور الدین زنگی مرحوم نے سلطنت کے کوئی کام اپنی بیوی کے سپرد کر کے اچھا نہیں کیا تھا، لیکن میں کسی سے نہیں کہلوانا چاہتا کہ حلب کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جس کا تعلق ازدواجی زندگی سے نہیں۔ چونکہ رضیہ خاتون کو عز الدین کی نیت کا پتہ خادمہ سے چل چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس دوسرے خاوند کی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو اس خود فریب میں مبتلا نہ کیا کہ وہ پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ آج ہی اس کی نیت کو بے نقاب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ کم عمر نہیں بلکہ ایک پختہ عورت تھی۔ مگر جس طرح مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے یہ مجھے پسند نہیں۔ میں آپ کے حرم کی کوئی زرخرید لڑکی نہیں، عز الدین نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ رضیہ خاتون، تمہیں ازدواجی زندگی ذہن سے اتارنی ہوگی جو تم نے زنگی مرحوم کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے تمہیں جو آزادی دے رکھی تھی وہ مجھے پسند نہیں اور یہ کسی بھی خاوند کو پسند نہیں آ سکتی۔ کیا تم باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہو؟ 4 گھوڑوں کی بگی موجود ہے، جب چاہو باہر جا سکتی ہو۔ جسے محل کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں اسے باہر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ کیا واقعی آپ نے حکم دیا ہے کہ میں محل کے اندر کہیں نہیں جا سکتی؟ میں نے یہ حکم تمہاری سلامتی کے لیے دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ حلب اور دمشق میں کیسی خونریز خانہ جنگی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے تمہارے بیٹے کو شکست دے کر اسے اطاعت کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے دلوں سے وہ دشمنی نہیں نکلی۔ محل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو تمہیں اور سلطان ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
سلطان ایوبی کی فوج کے ہاتھوں ان کے گھر تباہ ہوئے اور ان کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کے حامی ہو اور دمشق پر تم نے قبضہ کرایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہیں قتل یا اغوا کر سکتا ہے، پھر تو وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلاح الدین ایوبی کے دوست اور اتحادی ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ اس قسم کے افراد کو جو اتحاد اسلامی کے خلاف ہیں انہیں پکڑا جائے؟ کیا آپ کے پاس ایسے جاسوس اور مخبر نہیں جو تخریبی عناصر کا سراغ لگا کر انہیں پکڑوا سکیں؟ عزالدین نے ایسے لہجے میں کہا جو اکڑا اکڑا سا تھا، جیسے اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ میں تمام انتظامات کر رہا ہوں، میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو کیا یہ خطرہ صرف محل کے اندر ہے؟ آپ نے مجھے 4 گھوڑوں کی بگی پر جہاں میں چاہوں باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا باہر مجھے کوئی قتل یا اغوا نہیں کر سکے گا؟ عزالدین کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ رضیہ خاتون نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم اپنا جو مقصد ادھورا چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں وہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی اور میں مل کر پورا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے زیر سایہ ایسے عناصر پرورش پا رہے ہیں جو ایک اور خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، تو ان کا خاتمہ کیا جائے اور قوم میں اتحاد پیدا کر کے صلیبیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔